بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقامۃ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا سبق دوسری فصل میں جاری ہے الحمدللہ۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے الولاء والبراء کے متعلق بہت ساری معلومات اور باتیں سنی۔ اب بطور ضمیمہ ہم نے اس سبق سے متعلق چند باتوں کو جمع کیا ہے، انہیں بھی ہم اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کفار کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موالات یعنی دوستی وغیرہ، نمبر 2 مواسات یعنی ہمدردی وغیرہ، نمبر 3 مدارات یعنی ظاہری رکھ رکھاؤ وغیرہ، نمبر 4 معاملات یعنی دنیاوی لین دین وغیرہ۔ اب مختصر تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ دوستی اور محبت کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ کفر ناپاک اور اسلام پاک ہے، اور پاک اور ناپاک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، کفار سے دوستی کرنے سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ سورۃ الممتحنہ میں یوں بیان کی گئی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ دین کی بنیاد پر جنگ پہلی وجہ ہے، جلا وطن کرنا دوسری وجہ ہے، وطن بدری کے سلسلے میں دشمن کے ساتھ تعاون کرنا تیسری وجہ ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرما رہے ہیں جنہوں نے دین کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ہو اور مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکالا ہو، اور نکالنے والوں کے ساتھ مل کر تعاون کیا ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو منع فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس دوستی سے منع کرنے کی وجوہات اس آیت میں 3 بتائی گئی ہیں۔ دین کی بنیاد پر جنگ، یہ پہلی وجہ ہے، وطن سے جلا وطن کرنا یہ دوسری وجہ ہے، اور تیسری وجہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف، مجاہدین کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں، ان کے نظریات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں جلا وطن کرنا چاہتے ہیں، اور ان کاموں میں جو ظالموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ اور جو لوگ باوجود اس منع کے اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے اور کفار سے دوستی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دور حاضر میں امریکہ اور اس کے چیلے ان تمام وجوہات میں 100% شریک ہیں۔ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیوں کیا؟ پاکستان جیسی حکومتوں نے یو ٹرن کیوں لیا؟ مجاہدین کو کیوں دہشت گرد قرار دیا گیا؟ پوری دنیا سے آ کر قربانیوں کی تاریخ رقم کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ، اذیت و تشدد اور شہادت، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جواب واضح ہے۔ افغانستان کی اسلامی حکومت اور خلافت کے قیام کی نشأت ثانیہ
مسلمانوں کی بیداری انصار و مہاجرین کے مدینے نے یعنی اسلامی عمارت نے کفار اور ان کے غلاموں کی نیندیں حرام کر دی، ان کے پروگرام خاک میں ملنے لگے، مظلوموں کی دادرسی اور فریاد رسی قریب نظر آنے لگی۔ فلسطین، کشمیر، برما صدیوں سے پوری دنیا میں پسنے والے مظلوم انسانوں، کافروں اور مسلمانوں کو دونوں کو اپنی اپنی منزلیں دکھائی دینے لگی اور کمزوروں کی آنکھوں میں امید کا دیا جلنے لگا۔ تو صلیبیوں، صہیونیوں، عیسائیوں اور یہودیوں اور ان کے بکے ہوئے غلاموں نے مسلمانوں کا گلا گھونٹ ڈالا۔ مجاہدین کو اپنے دیش سے نکلنا پڑا، انصار و مہاجرین کو در بدر اور جلا وطن ہونا پڑا، جیلیں بھر گئیں، عزتیں لٹ گئیں۔ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے مجرموں سے مسلمانوں کو قطع تعلق کا حکم ہے، تعلقات توڑنے اور ختم کرنے کا حکم ہے۔ یہ مسئلہ بالکل بے غبار اور واضح ہے۔ میرے بھائیوں، صرف شرعاً ہی نہیں بلکہ طبعاً بھی ایسے لوگوں سے دشمنی اور نفرت انسان کی طبیعت میں موجود ہوتی ہے۔ وہ شخص جو کہ آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے نہ دے، آپ کو اپنے ہی وطن سے نکال باہر کرے اور آپ کے خلاف سازشیں کرے، اس سے آپ کیسے بھلا دوستی کر سکتے ہیں اور اس دوستی کو نبھا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ شرعاً ہی نہیں بلکہ طبعاً بھی ایسے دشمنوں سے انسان قطع تعلق کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، امریکہ کی صف میں شامل ہونے والے یقیناً مرتد ہیں، اس میں کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ قرآنی حکم، یہ الہی فرمان ایسے ہی مجرموں کے لیے ہے۔ جو بھی تم میں سے اے مسلمانوں ان کافروں سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ امام قرطبی، امام طبری اور دوسرے بہت سارے مفسرین حضرات رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ یہودی ہیں ویسے ہی یہ بھی یہودی ہوگا، جیسے وہ نصرانی ہیں ویسے ہی یہ بھی نصرانی ہوگا۔ بات صاف ہے اور واضح ہے۔ میرے بھائیوں، اب زمینی حقائق کو دیکھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات نے ثابت کر دکھایا کہ اصلی کفار کے مقابلے میں ہمارے ہم وطن، ہم زبان اور ہم نوالا و ہم پیالہ لوگ مرتدین اسلام اور مسلمانوں پر زیادہ سخت اور انتہائی مہلک ثابت ہوئے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ الحاصل، ترک موالات کے سلسلے میں آیت میں مذکورہ وجوہات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ورنہ بات سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اب اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ يحب المقسطین۔ وہ کفار جو دینی بنیاد پر تم سے نہیں لڑے اور نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان سے اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالی منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تعالی منع نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بھی سورہ ممتحنہ کی آیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر ہونے کی وجہ سے بدسلوکی جائز نہیں، بلکہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر کفار کو بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ کرے ویسے ہی آپ بھی شرعی بنیادوں کے پیش نظر ان کو بدلہ دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ان آیات کے سلسلے میں روشن عملی دلیل ہے۔ یہودی لڑکے کی عیادت، یہودی کے جنازے کو دیکھ کر قیام فرمانا
وغیرہ وغیرہ بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ مواسات یعنی ہمدردی و غمخواری انہی کافروں کے ساتھ روا ہے جو دین کی بنیاد پر دشمنی نہیں کرتے اور نہ ہی دشمنان اسلام کے ساتھ ہمارے خلاف تعاون کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم ان کافروں کی عیادت کے لیے جائیں جو کہ جیٹ طیاروں میں بیٹھ کر، اپاچی ہیلی کاپٹروں میں سوار ہو کر، بڑے بڑے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں میں سوار ہو کر ہمارے ملکوں کو قبضہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں اور ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں اور ہم ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کریں، یہ بات تو صرف شرعاً ہی نہیں، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، بلکہ طبعاً بھی ناقابل قبول ہے۔ ہمارا دین سب سے زیادہ قابل احترام ہے، ہمارا وطن ہماری زمین ہے، ہمارا حق ہے، کوئی کیوں کر ہمیں ہمارے دین سے برگشتہ کرتا ہے، ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے اور ہمیں ہمارے وطن سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر نادان اور بیوقوف قسم کے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کافروں کے حق میں دعائیں کریں، ان کو اپنا مہمان سمجھیں اور ان کی عیادت کریں اور ان کی زیارت کریں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ غلط سوچ ہے۔ آپ ان کافروں کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں جیسے کہ آیت میں مذکور ہے، جو دینی بنیاد پر آپ سے نہیں لڑے اور نہ ہی انہوں نے آپ کو جلاوطن کیا اور نہ ہی ایسے جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کا انہوں نے ساتھ دیا، تو آپ ایسے کسی عیسائی اور کسی یہودی کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی بات۔ یہ دوسری بات ہو گئی، موالات کی بات بیان ہو گئی، بلکہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے گزشتہ اسباق میں کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری بات مواسات کی تھی کہ کفار کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری وغیرہ تو یہ جائز ہے، ان کفار کے ساتھ جو کہ ہمارے خلاف نہیں لڑتے اور نہ ہی لڑے ہیں اور نہ ہی انہوں نے ہم پر مظالم ڈھائے، تو ہم بھی ان کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھیں گے۔ تیسری بات ہے مدارات، جسے ہم اور آپ گزارا کہتے ہیں۔ فضل اللہ شہید امیر محترم رحمہ اللہ کی یہ بات یاد آئی، کسی نے ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان حکومت کے ساتھ گزارا کریں، تو انہوں نے کہا گزارا مہ کوا، گزار کوا، گزار، کلام الملوکی ملوک الکلامی، بادشاہوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت مولانا فضل اللہ شہید رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات سے محروم نہ فرمائے۔ مدارات، جسے ہم آسان اردو میں گزارا کہہ سکتے ہیں، یعنی بس ظاہری رکھ رکھاؤ کے طور پر ان کی خوشی و غمی میں شرکت وغیرہ جائز ہے۔ کوئی ان کا مرا ہے تو آپ ان کے غم میں شریک ہیں، ان کی کسی بچی کی شادی ہے، کسی بچے کی شادی ہے، آپ ان کی خوشی میں شریک ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن دینی رسوم اور تہوار وغیرہ جیسے کرسمس اور ایسٹر جیسی تہواروں میں ان کے شانہ بشانہ رسومات ادا کرنا، موم بتیاں لگانا و بجھانا، اگربتیاں لگانا و بجھانا، ان کے دینی رسوم و رواج ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں۔ ہاں، مخالفت اور اختلافات بھی آپ نہ کریں۔ مدارات دراصل ایسے حالات و مقامات میں جائز ہے جہاں آپ کمزور ہوں، یعنی گزارا چلائیں، وقت گزاریں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کفار کو راضی کریں یا انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، نہیں بابا، نہیں۔ ہاں، بقول حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسروں کا چھیڑو نہیں، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ فرمان الہی، ارشاد ربانی طے شدہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ بابا وہ کبھی بھی راضی ہونے کے نہیں، کچھ بھی کر لو، ہرگز لن لام نون کا
لفظ یہاں استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں ہرگز کے ہیں، یعنی ہرگز یہ یہود اور یہ نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ انہیں خوش نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی ترک اسلام ہی کر لے تو اور بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ایسے ارتداد سے اور ایسے بد انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، چوتھی بات معاملات کی ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، لین دین وغیرہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ انسانی ضروریات ہیں، قرض ہے، کھیتی باڑی ہے، دکانداری وغیرہ ہے، ایک ہی گلی محلے، ایک ہی شہر اور ایک ہی دنیا میں رہنے کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا لازم ہے، لیکن سب سے پہلے اسلام ہمارے پیش نظر رہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سودی کاروبار کرتے ہیں تو ہم بھی سودی کاروبار کریں، وہ عزت و عصمت کو نعوذ باللہ بیچنے کا کاروبار کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، نہیں بابا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسلام، دائرہ اسلام کے اندر کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق، شریعت کے مطابق جو کام جائز ہے، جو معاملات جائز ہیں، ہم ان کے ساتھ کریں گے، اور جو جائز نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے پہلے ملکی مفادات نہیں ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلے خارجہ تعلقات اور بین الاقوامی برادری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بھاڑ میں جائے یہ بین الاقوامی برادری جس نے اسلامی دنیا اور مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ان دروس کا اسباق کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر اسلامی غیرت، اسلامی حمیت اور اسلامی محبت پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم استاد ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کے اسباق الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ہمیں کفار کے ساتھ تعلقات میں انتہائی محتاط رویہ رکھنا چاہیے اور جائز صورتوں کو بہانہ بنا کر ناجائز اور حرام سے بھی کہیں آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، جیسے آج کل کی حکومتوں اور حکمرانوں کا حال ہے۔ کاروبار کی اجازت کے پردے میں اللہ کے نیک بندوں مجاہدین کی خرید و فروخت کا کام ان کمینوں نے شروع کر ڈالا۔ ہمارے استاد ابو مصعب سوری بھی انہی حکومتی کتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، پاکستان میں اور امریکہ کے حوالے کیے گئے، اور اس کے بعد نامعلوم ہو گئے، لاپتہ ہو گئے۔ اگرچہ ان کی زندگی کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ تعالی ان جیسے دوسرے تمام برادران اسلام اور مسلمان بہنوں پر رحم فرمائے۔ عافیہ صدیقی کا حال بھی آپ سے چھپا نہیں، کاروبار کے پردے میں اپنی بہنوں کو فروخت کر رہے ہیں، یہ کاروبار اور لین دین معاملات کے پردے میں اپنے بھائیوں کو فروخت کر رہے ہیں، اور پھر اپنے شیطانی کرتوتوں کے لیے سند تصدیق بھی یہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایمان فروش، ضمیر فروش قسم کے لوگ ان کو کرائے پر بآسانی دستیاب ہو جاتے ہیں، جو انہیں فتوے دیتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے، سب کچھ جائز ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہاں ایک سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ بعض علماء کو یہ کہتے سنا کہ اللہ نے تو دوستی سے منع کیا ہے، محبت سے منع کیا ہے، جبکہ خادم الحرمین شریفین نے امریکیوں سے کوئی عشق و محبت تو نہیں کی، بلکہ امریکیوں کو حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے صدام کے مظالم سے تحفظ کے لیے بلایا ہے۔ سبحان اللہ! ایسی علمی موشگافیوں اور بال کی کھال نکالنے والے علماء سو پر اللہ جل جلالہ کی لعنت متواترہ ہو، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ کیسی تحریف و تلبیس اور دجل و فریب سے کام لیتے ہیں یہ لوگ۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ سورہ ممتحنہ کی آیت تلقون الیہم بالمودہ کو بنیاد بنا کر یہ علمی نکتے بیان کرتے ہیں یہ لوگ۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عقل و نقل دونوں کا سہارا لازم ہے۔ صرف عقلی دلائل سے قرآن کریم کو سمجھنے والے خود بھی کھلونا بنتے ہیں اور نعوذ باللہ قرآن کریم کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی شان نزول میں علماء کرام حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مشرکین مکہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں مشرکین پر حملے کی تیاریوں کا ذکر تھا،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف حرکت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے۔ تو کیا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے محبت کی تھی؟ عشق کیا تھا؟ مسلمانوں کے اسرار انہوں نے فاش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کو لے کر اسی واقعے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، سورۃ الممتحنہ۔ پوری سورت مکمل ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی آپ حضرات کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ برائے مہربانی آپ قرآن کریم کی تفسیر و ترجمے کو کسی مستند عالم دین سے پڑھیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ افسوس، کیسی غلط باتیں یہ درباری مولوی بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کی تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے، چند ریال چند ڈالر کمانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، پھر یہ بات بھی قابل غور و فکر ہے کہ محبت تو ایک پوشیدہ جذبہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اعمال کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ اسے چاہتے ہیں، آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو دلی جذبات ہیں جو کہ چھپے ہوئے اور پوشیدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، محبت کا اظہار بھی آپ کے اعمال سے ہوتا ہے اور نفرت کا اظہار بھی آپ کے افعال سے ہوتا ہے، آپ کے اقوال سے، افعال سے، احوال سے، اعمال سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حبک الشیء یعمی ویصم، یہ ہے محبت کا فلسفہ۔ محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، المرء مع من احب، جس سے محبت ہو انسان روز آخرت اسی کے ساتھ ہوگا، مشہور حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی تعداد بڑھائے وہ انہی میں سے ہے، یعنی اگر کوئی شخص امریکیوں کی صف میں ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، کہ یہی معنی ہے۔ پس معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ محبت کی باطنی اور ظاہری علامات ہوتی ہیں، اور آج کل یہ حکومتیں اپنے ذاتی مفادات کے حصول میں اندھی اور بہری ہو چکی ہیں، کفار کی محبت میں پاگل ہو چکی ہے، خیر و شر کے تمییز سے بے بہرا ہیں یہ حکومتیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ملک و ملت، قوم اور امت، تمام چیزوں کو، تمام تر مفادات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک و ملت، قوم و امت، تمام کے تمام مفادات انہوں نے غرق کر دیے ہیں۔ ان کے پیش نظر صرف اور صرف اپنے مفادات ہیں، اپنے بنگلے اور کوٹھیاں ہیں، اپنی آرائشیں اور علائشیں ہیں، اپنے الاؤنس اور سہولیات اور فائدے اور منافع ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ یا کسی اور چیز کو نہیں سوچتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں آج وطن عزیز میں، اور اللہ کی لعنت ہو ان حکمرانوں پر۔ بس یہی تو ایک بات رہ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، اب یہ بھی شروع ہے، اور کیا کہا جائے۔ میرے بھائیوں، ڈالروں کے جھنکار کی عادی ان حکومتوں اور حکمرانوں کو تلوار کی دھار اور جھنکار کی ضرورت ہے، سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان